ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وإن الله تعالى عز وجل قال في شأن حبيبه مخبرا وآميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم علیہ۔ محترم حضرات، پیارے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، پیارے پیارے بچوں، پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 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 رب العالمین کا بے شمار کرم، اس کا بے شمار احسان، اس رب نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ آج ہم نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اپنی جائے مسجد میں حاصل ہیں۔ پیارے ساتھیوں، آج کل لوگوں میں یہ بات بڑی مقبول ہے کہ بس اصلاحی بیان ہو، اصلاحی بیان ہو، کوئی اختلافی بیان نہیں ہونا چاہیے۔ پیارے ساتھیوں، میرا سوال صرف اتنا ہے کہ یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ محض اصلاحی بیان ہو، اختلافی بیان نہ ہو، کیا یہ امر اتفاقی ہے؟ کیا یہ بات اتفاقی ہے؟ سب کا اتفاق ہے کہ اصلاحی بیان ہی ہونا چاہیے، اختلافی نہیں ہونا چاہیے؟ یہ اتفاقی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں، ہماری اصلاح ہو اس طور پر جہاں پر ہم غلطی پر ہیں ہماری اصلاح ہونی چاہیے۔ تو جب یہ امر اتفاقی نہ رہا کہ اصلاحی بیان ہو، تو اصلاحی بیان، محض اصلاحی بیان کا ہونا بھی تو ایک اختلافی امر ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے بیان میں دو چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، اصلاح بھی ہو، اور ہر ایسے امر میں جہاں پر لوگ بگڑ رہے ہوں، ان کا عقیدہ فاسد ہو رہا ہو یا ان کا عمل فاسد ہو رہا ہو، ان کو ٹوکا جائے، روکا جائے اور کہا جائے نہیں، تم سیدھی راہ پر آ جاؤ۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ اس کی ضرورت ہے۔ اور یہ اس انداز کا بیان، اس انداز پر بیان کرنا اور اس انداز پر وعظ و نصیحت کا ہونا، در حقیقت یہ سنت الہیہ ہے۔